السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدا گائیڈنس چینل۔ جادونگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جادو اور جنات سے نکلنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، جادو اور جنات کے جنگل سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جادو اور جنات کام کیسے کرتے ہیں۔ خیر، اس پر میں نے ایک الگ سے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کہ جادو کیسے کام کرتا ہے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، جسے ہمزاد بھی کہا جاتا ہے، کریں بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو انسان کو برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ صحابہ کرام کو یہ بات بتائی، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال باقی انسانوں کے جنات، شیطان جو ہمزاد ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور انسان کو برائی کی ترغیب دیتا رہتا ہے اور برے کام کرتا ہے۔ تو یہ جو آتا ہے نا حدیث میں کہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھی تو انسان کے ساتھ شیطان کھاتا ہے، تو وہ یہ والا شیطان ہوتا ہے جو ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے، اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، ورنہ وہ بھی اسی پلیٹ میں ہمارے ساتھ بیچ میں ہاتھ مار کے وہ بھی کھا رہا ہوتا ہے اور ہم بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہمزاد ہے، اب دیکھیں انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ہے، ایک روح، ٹھیک ہے جی۔ جسم کی خوراک، چونکہ جسم مادی ہے، مٹی سے بنا ہے، تو جسم کی خوراک بھی وہ چیزیں ہیں جو مٹی سے نکلتی ہیں۔ اس کے برعکس انسان کی جو روح ہے وہ ہمارے ربی ہے، اوپر کی چیز ہے، تو روح کی جو خوراک ہے وہ بھی اوپر کی چیزیں ہیں، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کا دین اور شریعت وغیرہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو تو پوری غذا دیتے ہیں، صبح دوپہر شام 3 ٹائم پابندی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اس کے علاوہ چائے جوس یہ وہ طرح طرح کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، جسم کو پراپر غذا ملتی رہتی ہے اور جسم اپنی جو ہے طاقت میں رہتا ہے، صحیح حالت میں رہتا ہے۔ اس کے برعکس ہم روح کو غذا نہیں دیتے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر، قرآن پاک ہے، دین ہے، شریعت ہے، نماز روزہ زکوٰۃ دین، یہ ہے۔ جب ہم اللہ کے احکامات پورے نہیں کرتے، فرائض نہیں پورے کرتے، تلاوت نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو یہ چیزیں جب ہم اللہ کے احکامات پورے نہیں کرتے تو اس سے روح کمزور ہو جاتی ہے، اور کمزور ہوتے 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 اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ پھر نفس کا اور اس ہمزاد کا، شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو یہ اتنے حاوی ہو جاتے ہیں۔ اب جادو جنات جو ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جادو بھی جنات کے ذریعے ہوتا ہے اور جنات بھی بعض اوقات جو ویسے ہی اثر کرتے ہیں تو وہ بھی جنات کے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے اصل میں کنٹیکٹ کرتے ہیں انسان کے اس جن کے ساتھ، وہ بھی جن ہے، شیطان کے ساتھ جو انسان کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ اندر کا چور باہر والے چوروں کو راستہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اندر کا چور مل جائے باہر والے چوروں سے تو پھر چوری کرنا بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم اپنے روح کو کمزور کر دیتے ہیں تو یہ ہمزاد تکڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جب تکڑا ہو جاتا ہے تو پھر باہر کے جنات اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے جنات انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں اور جادو کی جو اثرات ہیں وہ انسان پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان اپنی روح کو طاقت میں رکھے، روح کو اس کی پوری غذا دے، روح کی اصل غذا کیا ہے؟ فرائض، یعنی جو چیز اللہ نے ہم پر فرض کر دی ہے اس کو اس کی ادائیگی، اور جس چیز سے اللہ نے ہمیں منع کر دی ہے، جو چیز حرام ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، رشوت حرام ہے، جو بھی چیزیں حرام ہیں، حرام سے بچنا اور فرائض کو پورا کرنا، یہ کم سے کم نصاب ہے اس روح کو زندہ رکھنے کا، ٹھیک ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ آدمی اضافی طور پر نوافل کا بھی اہتمام کرے، نفل نمازیں بھی، نفل خیرات بھی، ایک زکوٰۃ فرض ہے تو نفل صدقہ، نماز فرض ہے تو نفل نمازیں، تلاوت قرآن پاک، ٹھیک ہے، اور پھر خاص طور پر ترجمے کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، کہ ان سے انسان کی سوچ بدلتی ہے، سوچ بدلنے سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم جب اپنی روح کو طاقتور کرتے ہیں اور روح کے مقابلے میں ہمزاد کمزور ہو جاتا ہے تو پھر باہر کی اثرات وغیرہ، جنات کے اثرات وغیرہ، یہ اتنی جلدی انسان پر اثر نہیں کرتے، اور اس طرح انسان ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اور ان کے چنگل سے نکلنے کا طریقہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔